أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ التکاثر ہے اور یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں اللہ رب ذوالجلال انسان کی فطرت اور پھر جو مختلف حالات اسے پیش آ جائیں گے اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، تو یہ بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو اس سورت کے بارے میں تاکید کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالا ہے مال کی زیادتی کے فخر نے، یعنی زیادہ مال کمانا اور اس پر فخر کرنا، ان چیزوں نے تم کو غفلت میں ڈالا ہے، غافل کر دیا ہے، بے خبر کر دیا ہے۔ جب انسان کسی چیز سے غافل ہو جائے، اسے اہمیت نہ دے، تو پھر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں جو مال کماتے ہو، پیسے وغیرہ، اور پھر اس پر فخر کرتے ہو، تو اس نے تمہیں آخرت کی تیاری سے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا کر پہنچ جاتے ہو قبروں میں، یعنی غفلت میں رہ کر تم قبروں میں جا کر پہنچ گئے ہو، پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی۔ قبرستان میں ہم روز جاتے ہیں، خود ہماری عمر ابھی قبروں کے نزدیک ہے، کیونکہ ہماری کوئی وارنٹی نہیں ہے کب اللہ کی طرف سے ہماری موت کا فیصلہ ہو جائے، ہمارا بلاوا آ جائے۔ تو ہم جو ہے تو مال و دولت کمانے اور اس پر فخر کرنے میں مگن ہیں، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے انسان، تو زیادہ سے زیادہ مال کمانے میں لگا ہوا ہے، اس دولت پر تو فخر کرتا ہے، یہاں تک کہ تو قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہم قبرستان سے بچیں گے؟ نہیں، ضرور جائیں گے۔ کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتا ہے جو مال و دولت ہے یہ ہرگز فخر کی وجہ نہیں ہے، اس پر فخر نہ کیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ قابل فخر چیز نہیں ہے، اور جو ہے تو ان قریب تم جان لوگے، ان قریب تم مال کی حقیقت جان لوگے۔ فرماتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ تاکید کرتے ہیں پھر ہرگز یہ مال و دولت فخر کی چیز نہیں ہے، اس میں مشغول ہو کر آخرت کو بھلانا یہ اچھا نہیں ہے، اور سوف تعلمون، ان قریب آگے تم جان لوگے۔ تیسری دفعہ اللہ فرماتے ہیں کسی چیز کی تاکید کرنا ہو تو اسے بار بار لوگ دہراتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں بعض چیزیں بار بار دہرائی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کلا، یہ مال و دولت میں مشغول رہنا، اس پر فخر کرنا، یہ ہرگز جو ہے تو مناسب نہیں ہے۔ لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جان لیتے اس مال کی حقیقت اور تمہیں اس کا یقین ہو جاتا کہ یہ مال و دولت ہمیں چھوڑنا ہے، ہمیں کسی کام میں جو ہے تو یہ اگر غلط استعمال کریں گے تو ہمارے لیے وبال ہوگا، اور یہ ہمیں جو ہے تو غفلت میں ڈالتی ہے مال و دولت، تو پھر ہمارے لیے آخرت کی رسوائی لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہٹے گا نہیں
جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ نمبر 1، اللہ فرمائے گا یہ جو میں نے تمہیں زندگی دی تھی، یہ زندگی تو نے کس کام میں لگا دی؟ یہ جو زندگی ہے ہمیں ملی ہے، کس کام میں تم نے خرچ کی ہے؟ اور نمبر 2، جو جوانی کی طاقت اور قوت اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں دی ہے، وہ طاقت اور قوت تم نے کس چیز میں خرچ کی ہے؟ اب دیکھو یہ جو زندگی ہے، ہم اگر اللہ کے حکم کے مطابق سے گزاریں، گناہوں سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں، اچھے کام کریں، نیک کام کریں، تو یہی زندگی ہمارے لیے جنت اور نعمتوں کا باعث بنے گی۔ اگر اسی زندگی کو غلط کاموں میں لگا دیا، یہی ہمارے لیے ناکامی اور جہنم کا باعث بنے گی۔ تو یہ جوانی کی قوت ہے۔ اگر جوانی کی قوت جائز کاموں میں، صحیح کاموں میں ہمیں لگا دی، اور جو ہے تو شادی کر کے اپنی شہوات کو پورا کیا، اس طرح اچھے کاموں میں اپنی طاقت کو استعمال کیا، تو یہی جوانی ہمارے لیے نعمت بن جائے گی۔ اگر اسی جوانی کو غلط کاموں میں لگا دیا، یہی ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسرا سوال یہ ہوگا، یہ جو میں نے جوانی کی طاقت اور قوت دی تھی، اس کو تم نے کس کام میں لگا دیا؟ نمبر 3، تو نے کمائی کس طرح کی؟ یعنی تو نے جو کمایا وہ حلال کمایا، حرام کمایا، جائز کمایا، ناجائز کمایا، صحیح کام کیا، غلط کام کیا۔ یہ جو ہم چیزیں کماتے ہیں، اپنے جو دھندے کرتے ہیں، ان میں بہت سے جائز ہیں، بہت سے ناجائز ہیں۔ تو ناجائز دھندے جن نے کیے وہ ان کے لیے وبال ہوگا، تو یہ بھی ہمیں سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ فرمائے گا تم نے جو روزگار کا ذریعہ اختیار کیا اور اپنے گزر معاش کا جو ذریعہ اختیار کیا، وہ کیسے کیا؟ صحیح کیا، غلط کیا؟ پیسہ کہاں سے کمایا، کس کام سے کمایا؟ چوتھا جو سوال ہوگا، تو وہ جو تم نے پیسہ کمایا وہ حلال جگہ استعمال کیا، حرام جگہ استعمال کیا؟ صحیح استعمال کیا، غلط استعمال کیا؟ دیکھو پیسے کا حق یہ ہے کہ اسے جائز اور حلال طریقے سے کمایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اسے حلال اور جائز طریقے سے خرچ کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے، دیکھو تم جو کہتے ہو یہ مال میرا، یہ میرا، یہ میرا ہے، تمہارا صرف وہ مال ہے جو تم نے کھایا ہے، کھا کر تم نے ختم کر دیا، وہ مال تمہارا ہے۔ جو پہن کر تم نے بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، وہ بھی تمہارا ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تم نے آخرت کا ذخیرہ کر کے اپنے لیے بھیجا ہے، وہ بھی تمہارا ہے۔ باقی وہ مال، وہ ملکیت جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثوں کو ملے، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ پھر دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ ہاتھ کی گھڑی بھی دوسروں کی، وہ تیری سواری دوسروں کی، وہ تیرا گھر دوسروں کا، تیرے بدن کے کپڑے دوسروں کے۔ تجھے صرف کفن کے چند گز لے جانے ہوتے ہیں اس دنیا سے، باقی ساری چیز تو یہاں چھوڑ دے گا، اور جو ہے تو سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے آخرت میں بھیجا ہے، یا تم نے دنیا میں جو اپنے لیے خرچ کیا، بچوں کے لیے خرچ کیا، اور جو ہے تو اس کو ختم کر دیا یا استعمال کر لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اگر تم نے مال پر فخر کیا، غلط مال کمایا، اس سے غفلت میں ہو کر جو ہے تو نے حق کے راستے کو چھوڑا، اللہ کے حکم کو چھوڑا، تو ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، جہنم کو دیکھو، آگ کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور تم اس کو دیکھو گے تو تمہیں عین الیقین ہو جائے گا، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہو جائے گا۔ ایک آدمی ہے ویسے یقین ہے، اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ مثلا لندن ہے، ہم میں سے کسی نے شاید دیکھا ہو، باقی نے نہیں دیکھا، تو ہمیں پتہ ہے کہ لندن ہے، یہ علم الیقین۔ عین الیقین ہوئے جو لندن میں ہم جا کر خود دیکھیں، یہ ہے عین الیقین، یہ لندن خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ عین الیقین۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے تو تمہیں دنیا میں جو اللہ کے نبی نے بتایا جہنم کے بارے میں، یہ علم الیقین ہے، لیکن جب مرنے کے بعد جہنم کو دیکھو گے
تو پھر عین الیقین ہو جائے گا، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر تمہیں یقین ہو جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہاں قیامت کے دن جو ہے تو تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ مال بھی نعمت ہے، یہ زندگی بھی نعمت ہے، یہ جوانی بھی نعمت ہے، یہ اولاد بھی نعمت ہے، بیوی بھی نعمت ہے، بیوی کے لیے شوہر نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد نعمت ہیں۔ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو میں جو 5 باتوں کا جو اللہ کے سامنے سوال ہوگا، ان میں سے جو آخری سوال یہ تھا کہ میں نے جو علم دیا تمہیں جو چیز معلوم ہو گئی اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ یہ دیکھو اللہ کا نبی قرآن لایا ہے، قرآن کی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ہم اگر ان پر عمل نہیں کریں گے یہ ہمارے لیے وبال ہو جائے گا، قیامت کے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ تو اسی لیے قرآن کے احکامات، حدیثوں کے احکامات جو ہم سنیں، معلوم ہو جائیں، ان پر عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ تو اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، قیامت کے دن ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی یہ جو آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، اور یہ جو ہمارا دل ہے، یہ دماغ ہے، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ نبی نے فرمایا یہ جو ٹھنڈا پانی ہے گرمی میں پیاس میں ہم پیتے ہیں، اس نعمت کا بھی ہم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ جو کھانے پینے کی اللہ نعمتیں دیتا ہے، ان کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اور ماں باپ کو جو اولاد کی خوشی ملتی ہے، ان کی نعمت کا بھی سوال جواب ہوگا۔ اولاد کو جو ماں باپ کی خوشی ملتی ہے، ان کا بھی سوال ہو جائے گا۔ میاں بیوی جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے شہوات جائز طریقے سے پوری کرتے ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ دیکھو باہر سے ایک آدمی گیا ہے، کام کیا، محنت کی، مزدوری کی، ڈرائیونگ کی، ملازمت کی اور پڑھایا، تھک ہار کر گھر آیا ہے۔ اب دیکھو اسے کھانا بھی تیار ملتا ہے گھر والوں کی طرف سے، اور پینا بھی تیار ملتا ہے، ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ پہلے بجلی نہیں ہوتی تھی، گرمیوں میں عورتیں بیچاری یا لڑکے ماں باپ کو پنکھے جھل کر جو ہے تو ٹھنڈک پہنچاتے تھے، آرام کرتے تھے۔ تو ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کپڑے بیوی دھوئے، سب کچھ کرے، کھانا تیار کر کے دے، یہ گھر صاف ستھرا ہو، ہر آرام کا سکون ملے، تو یہ بھی نعمت ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی یہ نعمت ہے، گھر بیٹھی ہوئی ہے، آرام سکون سے گھر کے کام کر رہی ہے، شوہر بیچارہ جا کے کوشش کر کے محنت مزدوری مشقت کر کے تیار کر کے سامان اسے لا دیتا ہے، یہ بھی ان کے لیے نعمت ہے۔ پھر جو انسانی شہوت ہے وہ جائز طریقے سے پوری ہو جائے، یہ بھی نعمت ہے۔ تو ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور کامیاب وہ ہے جو نعمتوں کا صحیح استعمال کرے اور ان کا شکر ادا کرے۔ ہم اگر شکر ادا کریں گے اللہ ہماری نعمتیں بڑھائے گا، اگر ناشکری کریں گے اللہ ہماری نعمتیں چھین لے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔